بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں، اور خبریں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ جو سوچا جا رہا تھا وہ ہو نہیں رہا، بلکہ ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ ریورس گیئر وہی جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور ایک بار پھر ہمارے اداروں کے امتحان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، جو کہ ادارے جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان اداروں کا وقت ہوا جاتا ہے امتحان کا، کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں وہ اب اپنا رول کیسے ادا کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو وفاقی کابینہ ابھی تشکیل نہیں پا سکی، اور وفاقی کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ انتہائی مشکل مرحلے میں ہے، اور میں نے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں تذکرہ کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ بندر باٹ ہو رہی ہے، اور وزارتیں کون سی کس کے پاس جائیں گی، سیٹوں کی تقسیم، MQM ساری جماعتیں، اور ایک تو ہیں نہیں، اور تقریباً کوئی 15-16 پارٹنر ہیں اس نئی کمپنی کے، اور اس لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگوں کا غم و غصہ بھی ختم نہیں ہو رہا، وہ بڑھ رہا ہے۔ کل جو آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا، 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہوا، نور عالم خان صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر، اور ایک بزرگ شہری کے ساتھ جو ہوا، اور جس طریقے سے اس کو گھسیٹا گیا اور پھینٹے شینٹے لگائے گئے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور یہ تلخی نے بڑھنا ہے، اس نے کم نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ زمانہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ پھیل چکا ہے۔ سورس آف انفارمیشن، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ اس وقت پوری دنیا میں اگلے ہی لمحے پہنچ چکا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں اس شہری کو، بزرگ شہری کی ٹھکائی جو کی گئی ہے، وہ سارا پہنچ چکا، پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے، یہ میسج جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، وہ یہ اچھے کلچر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، گڈ گورننس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ان کو اچھی لیڈرشپ کی تلاش تھی، اچھی صاف ستھری لیڈرشپ کی تلاش تھی، تو اس پہ ہو گیا ہے ریورس گیئر۔ یہ نفرت، ابھی احتجاج ہو رہا ہے، ابھی لوگ صرف غصے کا کر رہے ہیں، یہ نفرت میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اس نفرت کو کنورٹ ہونے سے بچائیں ذمہ دار لوگ، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ بڑی اچھی باتیں کی گئیں، لیکن پریورٹی اب آپ دیکھ لیں، پریورٹی کیا ہے کہ نیب کو فی الفور ختم کر دیا جائے، اور اس پہ اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ بالکل نیب کو تالا لگا دینا چاہیے۔ نیب کو تالا کیسے لگ سکتا ہے؟ لیجسلیشن کے ذریعے۔ لیجسلیشن فوری طور پہ ہو نہیں سکتی، چیزوں کو سٹاپ کرنا ہے، نئے چیئرمین نیب کو بھی مقرر کرنا ہے، اور نئے چیئرمین کے لیے بھی زیر غور ہے نام، وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگلا مسئلہ بنا گیا ہے کہ جی وہ کیسے کیا جائے گا، کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن اس وقت نہیں ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے GDA اور مسلم لیگ کاف، جنہوں نے ابھی تک استعفے نہیں دیے، GDA کے 3 ممبر ہیں اور کاف لیگ کے، تو ان کو راضی کر کے ایوان میں رکھا جائے، اور انہی میں سے ان کو لیڈرشپ آفر کر دی جائے۔ ظاہر ان میں سے پھر لیڈرشپ تو یہی ان کے پاس بچے گی، پاکستان تحریک انصاف تو باہر نکل چکی ہے۔ تو اگلا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، لیڈر آف اپوزیشن لگانا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں، اور چیئرمین نیب ہے، الیکشن کمیشن مکمل کرنا ہے، تو ایک چھوٹا سا لیڈر آف اپوزیشن بٹھا دیا جائے اور یہ پروسیس کمپلیٹ کیا جائے۔ اب اس میں سب سے بڑی جماعت جس نے پچھلے الیکشن میں کروڑ ووٹ لیا، اس سے زیادہ، ٹھیک ہے جی، کروڑ سے کہیں زیادہ ووٹ، نمبر 1 ٹاپ پہ تھی، وہ جماعت سسٹم سے باہر چلی گئی ہے، اس نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور وہ نکل گئی ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے احتجاج کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ آج ان کا پہلا جلسہ ہے پشاور میں، اور جس میں وہ فزیکلی خود جائیں گے، تقریر کریں گے، اور انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد پہلی دفعہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ اس میں لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے، یہ میرا خیال ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو رسپانس آئے گا وہ آپ دیکھ لیں گے۔
اور صورتحال کو قابو کرنے کے لیے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک اور ایفرٹ بھی کی جا رہی ہے، اور وہ ایفرٹ یہ کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو سروسز چیفز کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کھانے کی دعوت مل چکی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس میں ہوں گے، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور باقی پاک بحریہ، پاک فضائیہ، یہ سربراہ اور سینئر لیڈرشپ کہ ان کی طرف سے ایک فیئر ویل ڈنر دیا جائے اور ان کو کھانے پہ بلایا جائے۔ تو ٹینشن بہت ہے، کشیدگی بہت ہے۔ عمران خان صاحب رنجیدہ ہیں، افسردہ بھی ہیں، رنجیدہ بھی ہیں کہ ان سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ ان کو اس طریقے سے سب نے مل کے، پوری کی پوری مشینری نے مل کے فارغ کر دیا۔ وہ ابھی تک وہ سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اپنی پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ واپس آنا چاہتے ہیں اور جنرل الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو انہوں نے خود کر دیا تھا، اور فی الفور وہ جنرل الیکشن چاہتے ہیں۔ ان حالات میں ان کو ڈنر کی، کھانے کی دعوت بھی مل چکی ہے، ان تک پہنچ چکی ہے، اور اس پہ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو حلف برداری کی تقریب ہوئی اس میں آرمی چیف نہیں گئے، DGI نہیں گئے، اور لیکن اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہاں سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہاں سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، اور اس کی ریزن پہلی کمیٹی بنائی گئی، پہلی جو اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب نے کیا بطور وزیر اعظم، تو اس میں کہا گیا کہ اقتصادی ٹیم سے مل رہے ہیں۔ اس میں طارق فاطمی صاحب براجمان تھے۔ طارق فاطمی صاحب ڈاؤن لیگس کے مرکزی کردار ہیں، اور کیونکہ اقتصادی ٹیم کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن طارق فاطمی صاحب وہاں موجود تھے۔ اب جب طارق فاطمی صاحب موجود ہیں تو اس کا کیا میسیج ہے؟ اس کا میسیج ہے کہ انہوں نے سلسلہ وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ وہ ریورس گیئر لگانے والے وہ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ریورس گیئر لگوا دیا ہے، خود ریورس گیئر وہ نہیں لگائیں گے، وہ وہیں پہ سلسلہ شروع کریں گے۔ پہلے جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اکتوبر 99 سے شروع کیا تھا، اور اب وہ طارق فاطمی صاحب کو بٹھا کے میسیج دے دیا گیا۔ اب یہ چیز ہے، اب یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ پھر اگلا جو حکم آیا وہ آیا جناب کہ پاسپورٹس، نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ابھی وفاقی کابینہ وجود میں نہیں آئی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ وزیر اعظم موجود ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے۔ اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے کہا ان کو فی الحال آرڈنری پاسپورٹ جاری کر دیا جائے، اور یہ کام دونوں کر دیے گئے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے بین کیا ہوا تھا۔ اب ہمیں یہاں پہ زیادہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو معتبرین ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب یہ کام ہو چکا ہے۔ اب کہاں گیا قانون کی حکمرانی کا تصور، اور کہاں گیا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں، کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کریں گے اور قانون کی حکمرانی کو امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ ہمارے معتبرین کو سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ پاسپورٹس کے بعد اگلا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فردر یہ ہے کہ نیب کو جب تک ختم نہیں ہوتا، اور کیونکہ یہ مساق جمہوریت میں یہ چیز موجود ہے، پہلے غلطی کی تھی، پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی، پیپلز پارٹی نے، یوسف کیلانی صاحب آئے تھے، پہلی تقریر میں ہی انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد نیب ختم کرنے کی بات کی تھی، لیکن مسلم لیگ نواز نہیں مانی تھی، اور اب مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کے اپنے ہی لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نیب کو فی الفور ختم کیا جائے، اور جب تک وہ تالے نہیں لگتے تب تک ہے جی کہ مقدمات کو گو سلو کی پالیسی پہ چلا جائے، پروسیکیوٹر چینج کر دیے جائیں، اور بلکہ نیب ختم کرنے کے بجائے کوشش کی جائے مقدمات ہی ختم ہو جائیں تاکہ کلین چٹ ملے اور آگے بڑھا جائے، جو سلیٹ ہے وہ صاف ہو جائے۔ دوسری جانب مجھے کل لاہور سے فون آیا، اور بہت ہی شریف آدمی رنجیدہ تھے، انہوں نے مجھے خبر دی، انہوں نے کہا جی یہ خبر ہے تو آنے والے چند دنوں میں کچھ خبریں آنے والی ہیں۔ میں نے کہا مثلا کیا خبریں آنے والی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی دفاتر میں آگ، آپ کو پتہ چلے گا فلاں دفتر میں اچانک آگ لگ گئی، فلاں دفتر میں اچانک آگ لگ گئی، ریکارڈ جل گیا،
فرنیچر جل گیا، فلاں کو بچا لیا گیا، تو یہ سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ تو اس لیے آج کا دن جو ہے وہ امپورٹنٹ دن اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ آگے بڑھیں گے اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بیان کریں گے کہ وہ کیا کریں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اس بات بہت زیادہ پذیرائی ہے، اس بات پہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ وہ نہیں ہٹ رہا اور وہ جاری و ساری ہے۔ اور رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کے بعد وہ جو میں اپنی اب خبر دے رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ انتظار کیا جائے گا، آئندہ 2-3 ہفتے عید تک انتظار کریں گے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، اور عید تک انتظار کریں گے کہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور اگر الیکشن اناؤنس نہ ہوا تو عید کے بعد پھر وہ ایگریسولی نکلیں گے جارحانہ موڈ میں۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ آئین اور قانون کی پاسداری اپنی جگہ، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ ریورس گیئر کی طرف لگ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کوئی اچھائی کی طرف بڑھا جاتا، اچھائی نہیں آ رہی بلکہ ڈپریشن زیادہ ہے، فرسٹریشن زیادہ ہے۔ اور یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن جو ہے وہ عام آدمی میں زیادہ پایا جاتا ہے، عام لوگوں میں، کامن مین میں پایا جاتا ہے، جو بالکل خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں، جو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، روزگار میں مگن ہوتے ہیں، جو اپنا روزگار کے مسائل ان کو حل نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ ہے۔ پھر جی ایک اور لاہور کی طرف چلتے ہیں، پنجاب کے یہ ہو رہا ہے۔ اچھا اپنے ایک اور بات بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب جائیں گے، چائنا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو معاملہ ہے بیرونی سازش کا، اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ اور روس کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے، روس کی طرف سے بھی آ چکا ہے، اور چائنا کی طرف سے بھی آ چکا ہے، بڑا نپت والا اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلی پالیسی کیا ہوتی ہے۔ پھر اس مہینے کے آخر میں شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب جانا ہے، اور اس کے بعد چائنا کا وزٹ ہے۔ تو نواز شریف صاحب بھی پاسپورٹ ملنے کے بعد، اسحاق ڈار صاحب بھی پاسپورٹ ملنے کے بعد پہلا سفر وہ سعودی عرب کا کریں گے اور وہاں جائیں گے۔ ہائی کورٹ کا میں بتا چکا تھا کہ وہ لسٹ کے جو تھا شہزاد اکبر صاحب، ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ سے نکالا نہیں گیا، وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا گیا، اب وہ فری شیئرنگ ہیں۔ اسی طریقے سے جی لاہور میں میچ چل رہا ہے، 16 اپریل الیکشن ڈے ہے، ووٹنگ ڈے ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور اس میں کل جو ہے وہ کافی گرما گرم بحث ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ میں، اور دونوں طرف کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا بیرسٹر علی ظفر سے پرویز الہی صاحب کے وکیل، اور اسپیکر کی موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر اس کی پاور کو استعمال نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی بیرسٹر علی ظفر نے وہی گفتگو کی بلکہ اس سے بھی ایگریسو اپنے آرگومنٹس دیے۔ سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان کے اندر عدلیہ کو اختیار نہیں ہے، آرٹیکل 69 اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کی تھی، اپنے آرگومنٹس دیے تھے۔ پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کا اختیار ہے، پارلیمان کا اختیار ہے، اس کے اندر انٹروین مت کریں، اور الیکشن 16 اپریل کو فکس ہو چکا، الیکشن میں بھی آپ مداخلت نہیں کر سکتے، یہ بھی پارلیمان کے اندر کی اور پارلیمان کا معاملہ ہے۔ کوشش کی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہ آپس میں دونوں فریق مل بیٹھ کے کوئی معاملہ طے کر لیں، آپس میں کسی تصفیہ کی طرف پہنچیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک طرف اس کا گھر ہے اور ایک طرف مہکدہ، ایک طرف حمزہ شہباز شریف فیملی ہے اور دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب چودھری فیملی، دونوں تگڑے ہیں۔ لہٰذا کورٹ نے کوشش کی کہ ان کے درمیان کوئی تصفیہ ہو جائے اور سیٹلمنٹ ہو جائے، کسی تاریخ پہ اتفاق کر لیں، لیکن دونوں کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، اور معاملات وہی ہیں جی، بندر بانٹ جاری ہے، ہارس ٹریڈنگ جاری ہے، لوگوں کو پکڑ دھکڑ ایم پی ایس کی ہو رہی ہے، اور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور اس کا فیصلہ کب اناؤنس کرتے ہیں؟ کیونکہ 16 تاریخ کو الیکشن ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔